اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس دین حق کے راستے میں چلنے والے مجاہدین کا حدیث شریف میں ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون کے دربار میں اس کی بیٹی کے پاس ایک کنیز تھی، اور وہ کنیز جب اس فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے، وہ جھک کر جب کنگھی کو اٹھاتی ہے تو پکار کر کہتی ہے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون، کہ میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ جب فرعون کی بیٹی یہ جملہ سنتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا میرا باپ تیرا رب نہیں ہے؟ تو وہ کنیز غریب کہتی ہے کہ نہیں، میرا رب وہ ہے جو اس دنیا کو بنایا، میرا رب وہ ہے جو کائنات کو بنایا، میرا رب تیرا باپ فرعون نہیں ہے۔ فرعون کی بیٹی جا کر اپنے باپ سے شکایت کرتی ہے کہ محل میں رہتی ہے، محل کے فائدے اٹھاتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ تو اس کا رب نہیں ہے۔ فرعون اس غریب لڑکی کو اپنی دربار میں بلا کر پوچھتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے یہ کہا کہ میں تیرا رب نہیں ہوں؟ تو لڑکی پکار کر کہتی کہ ہاں، تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ کہتی ہے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون۔ فرعون اس سے کہتا ہے کہ دیکھ، کہہ دے، مان لے اس بات کو کہ میں تیرا رب ہوں۔ وہ غریب لڑکی انکار کرتی ہے تو فرعون بولتا ہے کہ بچھوؤں کو لاؤ اور بچھوؤں کو اس کے جسم پر چھوڑ دو۔ جب بچھو اس کو کاٹنا شروع کرتے تو فرعون بولتا ہے بول کہ تو میرا رب ہے، ورنہ 70 دن تک اس طرح کی تکلیف دی جائے گی۔ وہ لڑکی پکار کر کہتی ہے کہ نہیں، 70 دن کیا، زندگی بھر تو مجھ پر بچھوؤں کو چھوڑ دے، میں تجھے اپنا رب نہیں مانوں گی۔ اس لڑکی کے ہاتھ اور پیر پر کیلے مار دیے جاتے ہیں، تب بھی وہ لڑکی انکار کرتی ہے فرعون کو اپنا رب ماننے سے۔ اور محدث دکن اپنی کتاب قیامت نامہ میں لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کے 5 سال کی بیٹی تھی اور ایک شیرخوار بچی تھی۔ اس 5 سال کی بچی کو لا کر کہا گیا کہ تو نہیں مانیں گی تو اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ وہ کہتی ہے کہ میں اولاد کی ہلاکت کو دیکھ سکتی ہوں مگر اپنے ایمان کی ہلاکت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی کے سامنے اس کی بیٹی کو شہید کر دیا جاتا۔ فرعون کہتا ہے کہ مان لے، وہ کہتی ہے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون، میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرعون کہتا ہے کہ دیکھ، تیری شیرخوار بچی ہے، تیرے سینے پہ رکھ کر اس کو کاٹ دیں گے۔ تو اچانک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شیرخوار بچی کے زبان دیتا اور پکار کر کہتی ہے کہ اماں رونا نہیں، تمہاری مجھ سے ملاقات جنت میں اللہ کروائے گا۔ تو وہ پکار کر کہتی ہے کہ فرعون تو میری بیٹی کو ختم کر دیا، میری شیرخوار بچی کو بھی ختم کر دے، مگر میں تجھے اپنا رب نہیں مانوں گی۔ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب قیامت نامہ میں لکھتے ہیں کہ جب اس کے سامنے اس کی بیٹی کو، شیرخوار بچی کو شہید کرنے کے بعد فرعون حکم دیتا ہے کہ اس کو بھی مار دو، تو اللہ فرشتوں کو بھی جاتا ہے جو جنت کا کفن لے کر اس کی روح کو لے کر نکل جاتے ہیں۔ اور یہی نظارہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ دیکھتی ہے۔ حضرت آسیہ دیکھتی ہے کہ اللہ کے فرشتے آ کر جنت سے کفن لا کر اس خاتون کی روح کو لے کر جا رہے ہیں، تو حضرت آسیہ پکار کر فرعون سے کہتی ہے کہ ملعون، تو رب نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ تو فرعون غضبناک ہوتا ہے اور کہتا ہے تو نے دیکھا نہیں اس سے کیا میں نے کیا؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں، تو میرا رب نہیں ہے۔ تو پورے بھرے دربار میں فرعون حضرت آسیہ کے کپڑے اتاروا دیتا ہے، کیلے مارنے لگا دیتا ہے، بچھو ان پر چھوڑتا ہے۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوتی ہے، حضرت موسیٰ دوڑے آتے ہیں اور حضرت آسیہ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت آسیہ کہتی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو خون کا لباس میں پہنی ہوں، کیا میرا اللہ اس سے راضی ہے؟
کیا اللہ میرا راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو آسیہ، آسمانوں پر فرشتے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو یہ میری باندی ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، اور دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور مجھے اپنا دیدار عطا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت آسیہ کی دعا کو قبول کرتا، اور محدث دکن کتاب میں لکھتے ہیں قیامت نامہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں میری اس محبت کرنے والی باندی کو رکھو۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر جا رہے تھے تو ایک کسی وادی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہکتی خوشبو لہریں آئیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون سی خوشبو ہے، کیا یہ جنت ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر فرعون کے دربار میں ان لوگوں کی خبریں ہیں جو فرعون کو اپنا رب نہیں مانتی تھیں، یہاں پر حضرت آسیہ کی خبر ہے، یہاں پر اس کنیز کی غریب عورت کی خبر ہے جس نے اپنی اولاد کو گنوا دیا اور پھر بھی فرعون کو اپنا رب نہیں مانا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو نوجوانوں، اسلام ہم کو سبزاروں اور گلزاروں سے نہیں ملا، اسلام ہم کو بادشاہوں کے محل سے نہیں ملا، اسلام ہم کو بادشاہوں کے خوبصورت عمارتوں سے نہیں ملا، اسلام ہم کو اس لیے ملا کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس راہ حق میں چل کر اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، تبھی ہم کو اسلام ملا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زبیر بن عوام صحابی رسول ہیں، اپنی ماں کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، تو ان کے چچا جب آ کر پوچھتے ہیں کہ بتا بھتیجے کیا تو نے اسلام کو قبول کیا؟ تو حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ ہاں چچا جان، میں نے دین اسلام کو قبول کیا، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا، کیونکہ وہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، وہ عافیت کا پیغام دیتے ہیں۔ آپ کا چچا غضبناک ہوا، آپ کو اتنا مارا اور مارنے کے بعد بھی چین نہیں آیا، تو اونٹ کی چٹائی میں لپیٹ کر اس میں دھواں دینا شروع کر دیا، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، ہوش آتا تھا تو چچا کہتا تھا چھوڑ دے اسلام کو، آجا بت پرستی کے راستے کے طرف۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں چچا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب چکا ہوں، اب غلامی کا طوق ڈال چکا ہوں، مگر میں دین اسلام کو چھوڑنے والا نہیں۔ یہ حضرت زبیر کا ایثار تھا۔ وہیں پر فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی اسلام قبول نہیں کیے، مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت لبینہ ایک کنیز ہے آپ کی، آپ کو جب معلوم ہوتا کہ آپ نے اسلام کو قبول کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جا کر اس سے پوچھتے کیا تو نے اسلام کو قبول کیا؟ وہ پکار کر فخر سے کہتی ہے کہ ہاں عمر، میں نے اسلام کو قبول کیا، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت اور وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خوب مارتے، اتنا مارتے ہیں، سر پکڑ کے مارتے ہیں، جب تھک جاتے اس سے بولتے ہیں کہ تو یہ سمجھ رہی کہ خاموش بیٹھ جاؤں گا پھر ماروں گا؟ پھر اس سے پوچھتی ایسا کیا لالچ دیا گیا تجھ کو؟ تو وہ جواب دے کر کہتی حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہیں، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، خاندان قبیلے کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ کیا لالچ دے سکتے سوائے اس کے کہ وہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ پھر اس کو مارتے ہیں اور
پھر اس سے پوچھتے بتا کیا لالچ دیا گیا؟ تو اس نے تاریخی جواب دیا. اس نے کہا کہ عمر سنو، زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، ہم بتوں سے کیسا ان کی عبادت کریں گے بتاؤ؟ یہ حضرت لبینہ کا ایثار تھا.